جائیں تو پھر ان کی قدر ہو کہ کاش آج میرا والد زندہ ہوتا تو میں اس کا ساتھ اس طرح پیش آتا، میں اس کو اس طرح پیش آتا، میں اسے نہلاتا دھلاتا، میں اس کے پاؤں چھوڑتا۔ تو خدا را اگر آج زندہ ہے تو ان کی قدر کیجیے، آج زندہ ہے تو ان کے ساتھ بیٹھیے۔ اور یہ بادشاہ ہم بزرگوں سے دور کب، یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، آج سے یہ 15-20 سال پیچھے چلے جائیں یا 25 سے 30 سال ہوگا، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اس وقت کیا ہوتا تھا، ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کیا ہوتا تھا اس وقت، اگر کوئی والد سے اس کے بچے ایک بچہ اس سے علیحدہ ہو جاتا تو لوگ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، کہتے تھے کہ یار دیکھو یہ اپنے والد کے زندہ ہوتے ہوئے بھی اپنے والد سے علیحدہ ہو گیا، لوگ اس کو حقیر سمجھتے، اس کے اوپر تانے کستے۔ یہ بادشاہ تھا ہمارا، ایک بچہ علیحدہ ہو جاتا والد سے تو لوگ اس کو بری نظر سے دیکھتے کہ والدین سے علیحدہ ہو گیا، اور پھر اس بچے کو بھی خوف ہوتا کہ میں آپ والدین سے علیحدہ ہو گیا تو مجھے کسی چیز میں حصہ نہیں ملے گا، مجھے نہ اس دنیا میں حصہ ملے گا نہ آخرت میں حصہ ملے گا، اس دنیا کی جائیداد جو ایک متاع ہے، قلیل متاع، مختصر سا سامان ہے، اس سے بھی نہیں ملے گا، اور آخرت میں بھی میں رب کی رحمت سے بھی محروم رہوں گا، رب کی رحمت سے بھی محروم رہوں گا، اپنے باپ کی رحمت سے بھی محروم رہوں گا۔ تو وہ اس خوف سے نہیں گزرتا، اور پھر یہ بھی ہوتا تھا، اب دیکھیے اب اس بار ہے نا کہ والدین وصیت کر کے جاتے تو اس کے بعد وراثت تقسیم ہو جاتی، اس کے بعد وراثت تقسیم ہو جاتی، بیٹے آپس میں تقسیم کرتے، وہ اس وقت اکٹھے رہتے، ایک جٹ بن کر رہتے، جب والد کا سایہ ان کے اوپر رہتا ہے، والد کے بعد وہ بھی علیحدہ ہوتے اور وراثت کو تقسیم کرتے۔ آج جو ایک وجہ وہ یہ بھی ہے کہ والد کے زندہ ہوتے ہوئے، والد کے زندہ ہوتے ہوئے اس کی اولاد علیحدہ ہوتی ہے، اور علیحدہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ والد ان کو اپنی وراثت بھی تقسیم کر دیتے ہیں، یہ میرے بیٹے فلاں کا حصہ، یہ فلاں کا حصہ، یہ فلاں کا حصہ۔ جب وہ تقسیم ہو جاتی ہے تو پھر اولاد کیا کرتی ہے، اب وہ حصہ ملنا تھا تو وہ تو مل گیا، اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ پھر باپ سے بھی دور ہونا شروع کر دیتے، وہ پھر انہیں ٹائم نہیں ملتا ان کے ساتھ بیٹھنے کا، پھر وقت نہیں ملتا ان کے ساتھ گپ شپ کرنے کا، پھر وقت نہیں ملتا ان کی خدمت کرنے کا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب وہ سارا کچھ تقسیم ہو جاتا ہے، اولاد بھی علیحدہ ہو جاتی ہے، تو پھر وہ وقت نہیں آتا واپس کہ وہ پھر باپ کے پاس بیٹھے، پھر اس کی مشکلات کا کام ہے، اس کی تکلیف کا کام ہے، اس کے پاؤں دھوئے، اس کے ہاتھ دھوئے، پریشانی کا بوجھ لے، پھر وہ کس سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا بادشاہ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے والدین سے، اپنے بزرگوں سے دور ہو گئے، بلکہ حضور علیہ السلام کا فرمان اقدس دیکھیے کہ اپنے والدین سے محبت کیجیے، ان کی خدمت کیجیے، اور ہاں اگر تمہارے والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی تم چاہتے ہو اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے تمہارے دل کو سکون ملے، تو پھر جو ان کے دوست تھے، تمہارے والدین کو جو دوست تھے، تو پھر تم ان کی خدمت کرو، پھر تم ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، پھر تم ان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پیش آؤ۔ جب تم ان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پیش آؤ گے، محبت کے ساتھ پیش آؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہی مقام اور وہی مرتبہ عطا فرمائے گا، وہی جذبہ عطا فرمائے گا جو تم اپنے حقیقی والد کی خدمت کر کے جو تمہیں رب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتنی آسانیاں پیدا فرمائی، اتنا مقام پیدا فرما دیا، اتنی محبت رکھی تمہارے والدین نے، اور پھر والدین بنا ہوتے ہوئے ان کے دوستوں کے ساتھ محبت کرو گے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں یہ سکھاتا ہے۔ اور دیکھیے حضرت معاذ بن جبل کیونکہ فکر آخرت کی یہ محفل ہے تو ہمارے یہ حق بنتا ہے کہ آخرت ہم اپنے دلوں میں بسا کرتے کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جب یہاں سے اٹھتے ہیں ہم کس نظریے سے آتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں سارے سوال کی محفل میں، ہم وہاں پر جائیں گے تو ہم اپنے اس بزرگ کو، اس دوست کو، اس بھائی کو یاد کریں گے، اس کے لیے سارے سوال کریں گے، اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، لیکن بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم یہاں سے واپس آتے ہیں تو لوگوں کی دنیا یہ ہوتی ہے، دنیا غائب ہوتی ہے، کون سی فکر لے کر آتی ہے؟ کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ یہ دھوپ بھرنے کا مقام نہیں ہے؟ تو ہم یہاں پر کس لیے آئے تھے؟ سارے سوال کر کس خاطر آئے تھے کہ ہم نے اپنے رب کو اس طرح یاد کیا؟ ہم ابو علیہ السلام کا فرمان کو سننے کے لیے اس لیے آئے تھے کہ ہم جاتے ہوئے اپنے ایمان کو بھی
اپنے ایمان کو بھی کمزور کرتے جائیں. خدا ہمیں خود کو اصلاح کرنی ہے اور اللہ رب العزت نے ہماری اصلاح فرمائی محبوب علیہ السلام کے وسیلہ سے. وہ کس طرح دیکھیے دو شخص جو جہنم کے کنارے پر تھے, ایک وہ جو ظالم تھا, ایک دوسرا وہ جو مظلوم پر کرنے کا مالک مولا اس نے میرے پر ظلم کیا تو میں اس کا حساب لینا چاہوں گا. اب حساب کیا تھا کہ اس کی ساری نیکیاں اس کے پڑے میں آ جاتے, اس کے گناہ ادھر چلے جاتے, ایک جہنمی بن جاتا ہے, ایک دوزخی بن جاتا ہے. پیارے آقا علیہ السلام یہ قیامت کا منظر ہے. حضور علیہ السلام دنیا میں بیٹھ کر یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں اور پھر پیارے آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے. جب آنسو آئے تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے درمیان میں جو تھا مظلوم اس کو جنت دکھائی. جنت دکھائی. جب اس نے جنت دیکھی تو عرض کرنے لگا کہ مالک مولا جنت کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت شاید فرماتے ہیں کہ یہ اس کے لیے ہے جو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنے والا ہوگا, جو رب کی رضا کے لیے. اور پھر اس نے کہا کہ میں بھی اپنے اس بھائی کو معاف کرتا ہوں. جب اس نے معاف کیا تو پیارے آقا علیہ السلام کے چہرہ پر بھی مسکراہٹ آ گئی اور وہ دونوں جنتی ہوئے. محبوب علیہ السلام کے فرمان اقدس میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اصلاح کو پسند فرمایا, اللہ تعالیٰ نے بھی محبت کو پسند فرمایا. آج بھی اگر ہمارے دلوں میں نفرت, ہمارے دلوں میں کدورت, ہم میں نفرت بھری ہوئی ہے, اسد روز ہے کینا ہے, تو اس کو بھی اپنے دلوں سے نکال دیجیے. آپس میں محبت بانٹیے, محبت اخلاص اور خلوص کے ساتھ رہیے. اگر کوئی بھی بھائی کسی سے ناراض ہے اسے رب کی رضا کے لیے معاف کر دیجیے. اور ہمارے جو بابا حیدر خان اس جانے پانے سے رخصت ہو گئے, اگر ان سے بھی کوئی نفرت ہوئی ہے, کوئی غلطی ہوئی ہے, کسی بھائی کا دل دکھا ہے تو اسے بھی آپ رب کی رضا کے لیے معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا بھر بھی نہ فرمائے, آخرت بھی نہ فرمائے. واہ خدا